سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کفارہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 3 سالوں میں درجنوں مرتبہ آشیش کمار نے نعمان کو یاد کیا تھا۔ نعمان کی وجہ سے اسے اپنے ہمکاروں میں جو سبکی اٹھانا پڑی اور اس کے بوڑھے سینئر افسران نے جن کے متعلق وہ اٹھتے بیٹھتے ریمارکس پاس کیا کرتا تھا، آشیش کمار کی جس طرح بھد اڑائی تھی، اس حادثے کو وہ کبھی نہ بھول پایا۔ اس نے کالی ماں کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر وچن دیا تھا کہ زندگی میں جب کبھی موقع ملا وہ نعمان سے اپنی اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا اور سارا قرض سود سمیت وصول کرے گا۔ اس نے 3 سال تک خود کو کبھی نعمان سے بے خبر نہیں رکھا۔ دنیا کے جس ملک میں بھی نعمان نے خدمات سنبھالی اسے رپورٹ مل جایا کرتی تھی۔ اس نے نعمان کی فائل کبھی بند نہیں ہونے دی۔ اس روز جب کھٹمنڈو میں را کے مرکزی دفتر کی طرف سے اسے اطلاع ملی کہ نعمان یہاں پاکستانی قونصلیٹ میں آ گیا ہے تو خوشی سے وہ جھوم اٹھا۔ اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ اس موقع سے بہرحال فائدہ اٹھائے گا اور نعمان کو ایسا سبق دے گا جو وہ کبھی نہ بھلا پائے۔ اس مرتبہ کسی ممکنہ قباحت سے بچنے کے لیے اس نے کسی پر اٹھا کر رکھنے کے بجائے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا تھا اور نیپال جا کر خود ریکی کرنے کے بعد ہی کوئی منصوبہ بنانے کی ٹھانی تھی۔ اگلے روز وہ ایک بھارتی بزنس مین کے روپ میں کھٹمنڈو پہنچ چکا تھا، جہاں اس کے ماتحتوں نے اسے نعمان کے درشن کروانے کا پورا اہتمام کر رکھا تھا۔ نیپال میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قریباً 2 ماہ کے بعد نعمان کو گھر سے نکلنے کا موقع ملا تھا اور وہ بھگتا پور جا رہا تھا۔ مندروں، مجسموں، دیوی دیوتاؤں اور پر اسرار دنیاؤں والے اس شہر کو دیکھنے کی تمنا ہر کسی کو ہوتی تھی۔ نعمان اپنی عادت کے مطابق اکیلا ہی اس طرف آیا تھا۔ وہ عموماً اکیلا ہی سیر و سیاحت کو نکل جایا کرتا تھا۔ سرخ نانک چندی اینٹوں سے بنی تنگ اور قدرے شان وانی سڑکوں، لکڑی کی قدیم پر اسرار عمارتوں اور مندروں والا یہ طلسماتی شہر اسے بہت پسند تھا۔ 12 سال پہلے وہ ایک مرتبہ یہاں آیا تھا اور تب سے اب تک یہاں دوبارہ آنے کی تمنا رکھتا تھا۔ نعمان نے نیپال کے متعلق بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی۔ آئے روز ان کے لیے یہاں انڈین انٹیلیجنس کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیے رکھتی تھی۔ خصوصاً 3 ماہ پہلے کھٹمنڈو سے اغوا ہونے والے انڈین ایئر لائنز کے جہاز کے واقعہ میں پاکستان کو زبردستی ملوث کرنے کا سلسلہ ابھی تک زوروں شوروں سے جاری تھا۔ بھارتی اپنی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے جو انہوں نے بھارت کی ایک آزادی پسند تحریک کے ہاتھوں جہاز اغوا ہونے کی صورت میں اٹھائی تھی، دن رات پاکستان کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ گزشتہ 3 ماہ میں 3 پاکستانی قونصلیٹ کے اہلکاروں کو زبردستی غلط کاموں میں ملوث کرنے کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد اب ان کی حالت زخم خوردہ سانپ جیسی ہو رہی تھی۔ ان حالات میں نعمان کی نیپال میں تعیناتی نے راہ کے کان ضرورت سے زیادہ کھڑے کر دیے تھے۔ اس وقت وہ بھگتا پور کے اس قدیم بازار سے گزر رہا تھا جس کے دونوں اطراف صدیوں پرانے لکڑی کے طلسماتی مندر کھڑے تھے اور جہاں چاروں طرف غیر ملکی جوڑے ایک دوسرے سے چمٹے چرچ کے کش لگا رہے تھے۔ نعمان اپنی دانست میں چوکس تھا اور اس نے خود کو کسی بھی پیش آمدہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا، لیکن اسے اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ اس کے بالکل سامنے بازار کے کونے پر بنے ہوٹل ہمالیہ ہوائی زن کی کھڑکیوں سے تصاویر اتارتے فوٹوگرافروں میں آشیش کمار بھی موجود ہے، جس کے کیمرے کے انتہائی طاقتور لینز نے اسے پوری طرح اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ اس جدید کیمرے کے ذریعے اس نے نعمان کے 20 منٹ کی فلم بھی بنائی تھی جس میں اسے ہر اینگل سے ایکسپوز کر لیا تھا۔ اب وہ مطمئن ہو کر اپنے کمرے کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اگلے روز آشیش کمار ایئر لنکا کی فلائٹ سے واپس چلا گیا۔ ایئرپورٹ سے وہ اپنے آفس کی طرف جانے کے بجائے سیدھا ہیڈ کوارٹر گیا تھا، جہاں اس کا خوب سواگت کیا گیا اور خوش دلی سے استقبال کیا گیا تھا۔ ڈائریکٹر آپریشن مسٹر نگم نے اسے دفتر کے دروازے پر خوش آمدید کہا تھا اور اب دونوں نگم کے کمرے میں موجود ٹی وی کی سکرین پر نعمان کی وہ فلم دیکھ رہے تھے جو را کے اس 007 جیمز بانڈ نے بنائی تھی۔ فلم کو جگہ جگہ روک کر آشیش کمار نعمان کی مختلف جسمانی حرکات اور خد و خال کی اپنے الفاظ میں بڑے بیہودہ انداز میں وضاحت کرتا جا رہا تھا۔ ویل ڈن یار، کمال کر دیا،
نگم نے اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملانا شروع کر دیے، کیونکہ ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ جانتا تھا آشیش کمار DGI-2 کا داماد ہے، جس کے پاس نگم کی کیس کی فائل پہنچ چکی تھی اور جس نے نگم کی مزید ترقی کے احکامات کرنے یا پھر اسے پرانی تنخواہ پر گزارا کرنے کا حکم سنانا تھا۔ نگم نے خلاف عادت اپنے کمرے میں خود ہی 2 پیگ تیار کیے اور اب وہ آشیش کمار کی پیشگی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ 20 روز کے بعد بالآخر اسے وہ اطلاع بھی مل گئی جس کے لیے وہ بہت اتاولا ہو رہا تھا۔ پانچوں پتھر کے مجسموں کی طرح آنکھیں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آشیش کمار نے انہیں ایک بڑے میز کے سامنے بٹھا رکھا تھا جس کے دوسرے کونے پر وہ ایک چھڑی لیے کھڑا تھا۔ 3 گھنٹے سے وہ ان پانچوں کو بریفنگ دے رہا تھا اور اب انہیں سارا پلان حفظ ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک ایک تفصیل آسانی سے دہرا رہے تھے۔ ویل ڈن! آشیش کمار نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ان پانچوں کو ملک کے مختلف کونوں سے یہاں اکٹھا کیا گیا تھا۔ 2 کا تعلق تامل ناڈو سے، ایک کا مہاراشٹر سے، ایک کا UP سے اور 5واں دیوان چند اس کا اسسٹنٹ اور ایجنسی کا مانا ہوا تخریب کاری کا استاد تھا۔ اس کے تربیت یافتہ ہائی جیکروں نے 2 کامیاب اغوا کی وارداتیں کر کے دنیا بھر میں سنسنی پھیلا دی تھی۔ دیوان چند چاروں کا کمانڈر تھا۔ چاروں مختلف دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے، گو کہ ان کی حیثیت بھارت کے دشمنوں کی تھی اور وہ مطلوب دہشت گرد تھے، لیکن اس حقیقت سے صرف ایجنسی کے چند لوگ آگاہ تھے کہ یہ چاروں اپنی اپنی تنظیموں کو ڈبل کراس کر رہے ہیں اور دراصل راہ کے زر خرید ایجنٹ ہیں، جنہیں راہ نے مختلف مواقعوں پر گرفتار کرنے کے بعد بلیک میلنگ سے اپنے لیے کام پر آمادہ کیا اور ان کے فرار کے شاندار منصوبے بنا کر انہیں نہ صرف فرار کروایا بلکہ میڈیا کے ذریعے ان کی اتنی تشہیر کی گئی کہ وہ اپنی اپنی تنظیم میں خصوصی اہمیت اختیار کر گئے۔ ان کی حیثیت علیحدگی پسندوں کے نزدیک ہیروز کی ہو کر رہ گئی تھی۔ آج ان چاروں کو ایک اضافی اہم مشن کے لیے یہاں جمع کیا گیا تھا۔ مشن کی انتہائی اہم اور انتہائی خفیہ اہمیت کے پیش نظر اس آپریشن کو راہ کے صرف 5 عالی دماغوں تک محدود رکھا گیا تھا، جن میں سے ایک کا نام آشیش کمار بھی تھا، جس نے دراصل یہ سارا خطرناک مشن پلان کیا تھا، اور اس کی کامیابی کا مطلب تھا ساری دنیا میں بھارت ماتا کی وجے اور پاکستان کا بطور دہشت گرد ملک کے پروپیگنڈا، جس کے بعد وہ آسانی سے پاکستان کو اگلے 3-4 ماہ کے لیے اس عذاب میں مبتلا رکھ کر اپنا الو آسانی سے سیدھا کر سکتے تھے۔ آشیش کمار کے لیے اس مشن کی ایک اہمیت صرف اس لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی کہ وہ اس میں کامیابی حاصل کر کے 3 سال پہلے کی ہزیمت کا بدلہ چکا کر اپنی مجروح انا کی تسکین کا سامان بہم کر سکتا تھا اور اپنے ان حاسدوں کا ہمیشہ کے لیے منہ بند کر سکتا تھا جو اس کی کامیابی کا راز اس کے سسر کو گردانتے تھے، جو راہ میں انتہائی حساس عہدے ڈائریکٹر آپریشن پر فائز تھا۔ یہ سمجھا جاتا تھا کہ آشیش کمار کی اس محکمے میں موجودگی کا سب سے اہم اور مضبوط جواز اس کا سسر اجے سکسینہ ہے، جس کی صاحبزادی شومئی قسمت سے اکیڈمی میں دوران تربیت آشیش کمار سے ٹکرائی اور آشیش کی دھرم پتنی بن گئی۔ حالانکہ ارملا سکسینہ نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی سے شادی کرے گی۔ اس کے لیے CSI افسران سے دوستی، جسمانی تعلق اور گلچھرے اڑانا معمول کی کاروائی تھی۔ آشیش کمار اس کی زندگی میں آنے والا کوئی پہلا ایسا مرد نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ آشیش کمار جیسے کئی اعلیٰ لیکن نوجوان اور تازہ دار افسروں کو بھگتا چکی تھی، لیکن آشیش کمار کی جہاں دیدہ نظروں نے سونے کی اس چڑیا کو اپنے پنجرے میں قید کر کے اپنا مستقبل ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اجے سکسینہ کی ریٹائرمنٹ میں ابھی 10 سال باقی ہیں اور اس کا شمار ایجنسی کے 10-12 اعلیٰ ترین افسروں میں ہوتا ہے۔ اپنی ریٹائرمنٹ تک اس نے راہ ہی میں کسی نہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز رہنا تھا اور اس کا داماد بننے کا مطلب تھا کہ تیزی سے ترقی کے زینے طے کرنا۔ 4 سالہ ازدواجی زندگی میں ایسے درجنوں مواقع آئے جب اس کا جی چاہا کہ ارملا کو کان سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال دے۔ اب تک 3 مرتبہ تو وہ اسے اپنے ہی گھر میں رنگے ہاتھوں پکڑ چکا تھا، لیکن اس نے اپنی غیرت اور غصے کو ان فضول باتوں پر ضائع کرنے کے بجائے اپنے مستقبل کو زیادہ عزیز جانا اور سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ جب کبھی اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا تو آشیش کمار خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا کہ وہ بھی تو وہی کچھ کرتا ہے جو اس کی دھرم پتنی کر رہی ہے، پھر گلا کس بات کا؟ اسے تو آگے بڑھنا تھا، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔
دیوان چند اور اس کے چاروں دہشت گرد ساتھی اگلے 2 دنوں میں مختلف طریقوں سے نیپال میں داخل ہوئے تھے۔ پانچوں کی منزل کھٹمنڈو تھا، جہاں انہیں اپنی الگ الگ حیثیت میں 5 الگ الگ ٹھکانوں پر قیام کرنا تھا۔ یہ پانچوں ٹھکانے ان کے لیے بڑے محفوظ اور راہ کی نگرانی میں تھے۔ مشن کی انتہائی خفیہ اہمیت کے پیش نظر ان کی شناخت کا ہر ممکن طریقہ ختم کر دیا گیا تھا۔ منصوبہ سازوں نے ہر ایسے امکان کو پیش نظر رکھا تھا جس کا سامنا انہیں ہو سکتا تھا۔ دیوان چند نے چاروں سے الگ الگ ملاقات کر کے فائنل چیکنگ مکمل کر لی۔ ان چاروں میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے کے ٹھکانے کی اطلاع نہیں تھی، البتہ دیوان چند کو ان کے تمام معمولات کا علم تھا۔ اس نے سختی سے چاروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اگلے حکم تک اپنے ٹھکانوں تک ہی محدود رہیں۔ ان ٹھکانوں پر چاروں کو دنیا کی ہر وہ عیاشی میسر تھی جس کی وہ خواہش رکھتے تھے۔ 2 دن تک دیوان چند ان کے ساتھ الگ الگ طویل ملاقاتیں کرتا رہا۔ اس دوران اس نے اس بات کی یقین دہانی حاصل کر لی تھی کہ چاروں ان کے طے شدہ پلان کے مطابق ہی خود کو تیار کر رہے ہیں۔ دیوان چند کو صرف ایک ہی بات کی فکر تھی کہ جہاں وہ موجود تھے وہاں تمام تر اثر و رسوخ کے باوجود، ہر ممکن سہولت کے باوجود بھی خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا تھا کہ یہاں پاکستانی انٹیلیجنس بھی سرگرم عمل ہے، اور خصوصاً پاکستان کی طرف سے ان کی کسی بھی حرکت کا کسی بھی لمحے نوٹس لے کر اس کا جواب بڑے بھرپور طریقے سے دینے کی ماضی میں کئی مثالیں بھی موجود تھیں۔ دیوان چند کی شدید خواہش تھی کہ اپنے باس آشیش کمار کی توقعات پر 100% پورا اترے، اور کوئی ایسی غلطی ان سے نہ ہو جس سے یہ منصوبہ ابتدا ہی میں کھٹائی میں پڑ جائے۔ اسے بہت سوچ سمجھ کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھانا تھا، گو کہ اس ملک کو وہ بھارت کی ذیلی ریاست سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے تھے، اور یہاں کوئی بھی جائز ناجائز کام کرنے کی انہیں مکمل آزادی حاصل تھی۔ لیکن پاکستانی انٹیلیجنس کسی بھی لمحے ان کے کباب میں ہڈی بن کر بنا بنایا کھیل بگاڑ سکتی تھی۔ اسے اب بے چینی سے آشیش کمار کے سگنل کا انتظار تھا، جس کے بعد انہیں ان ایکشن ہو جانا تھا۔ پی آئی اے کی وہ فلائٹ پہلے ہی اوور بکنگ کا شکار تھی، اور نعمان یہاں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کے خصوصی ہونے کا گمان گزرے۔ اس نے ٹریول ایجنٹ سے فون پر کہہ دیا تھا کسی اور ایئر لائن سے ٹکٹ بک کروا دے۔ روانگی میں ابھی 3 دن باقی تھے، اور 19 تاریخ کے خصوصی تہوار کی وجہ سے 19 تاریخ کی ہر فلائٹ بہت پہلے سے بک تھی۔ ٹریول ایجنٹ شاہد میاں نے اسے سری لنکن ایئر لائن کی اکانومی کلاس میں سیٹ دلا دی تھی۔ اس فلائٹ کو کھٹمنڈو سے دہلی اور پھر کراچی جانا تھا۔ قانونی ضابطوں اور خصوصی احکامات کی وجہ سے اسے سیٹ اپنی اصلی شناخت کے ساتھ بک کروانی تھی۔ یہ اس کی مجبوری تھی۔ بکنگ کلرک مس سمانتھا نے، جو مقامی لڑکی اور گزشتہ 3 سال سے ٹریول ایجنسی سے وابستہ تھی، بڑی پھرتی اور اپنے ذاتی اثر و رسوخ سے کام لے کر شاہد میاں کی خصوصی فرمائش پر یہ سیٹ حاصل کی تھی۔ شاہد میاں مقامی مسلمان اور گزشتہ 20 سال سے ٹریول کے بزنس سے منسلک تھے، لیکن انہیں سمانتھا جیسی سمارٹ لڑکیوں کی ضرورت ہمیشہ سے رہی تھی۔ کھٹمنڈو بہت بڑا بزنس اسٹیشن نہیں تھا، انہیں عموماً بمبئی اور دہلی سے فلائٹس لینا پڑتی تھی، جس کے لیے ان کا آنا جانا بھارت لگا رہتا تھا۔ سمانتھا کے سماجی تعلقات ان کے بہت کام آتے تھے۔ جو کام وہ اپنے کاروباری ساکھ اور اثر و رسوخ سے نہیں لے سکتے تھے، وہ سمانتھا کی صرف ایک مسکراہٹ اور ادا سے ہی ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے کئی ناممکن سیٹیں ان کے لیے ممکن بنا دی تھیں۔ سمانتھا کو بھی اپنے مالک کی اس کمزوری کا احساس تھا جس کا وہ اپنی حیثیت کے مطابق فائدہ اٹھاتی رہتی تھی۔ شاہد میاں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ سمانتھا ان سے زیادہ کسی اور کی نوکری کر رہی ہے، جس کا اسے الگ سے بڑا خطیر معاوضہ ملتا تھا۔ چونکہ سمانتھا کی یہ نوکری ایسی نہیں تھی جس سے براہ راست شاہد میاں یا ان کا بزنس متاثر ہوتا، اس لیے انہیں بھی اس کی کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ اس نوکری کا آغاز قریباً 2 سال پہلے تب ہوا تھا جب شدید بارش میں ایک روز پرکاش نے اسے اپنی کار میں لفٹ دے کر گھر تک پہنچا دیا تھا۔ کھٹمنڈو کی زوردار بارش اور ذاتی گاڑی کے بغیر سفر کرنا کارے دار تھا۔ سمانتھا اس روز واقعی بہت پریشان تھی جب نہ جانے کہاں سے پرکاش کسی فرشتے کی طرح اس کی مدد کو آیا، اور اس نے مسکرا کر سمانتھا کو گھر پہنچانے کی آفر دی۔ عام حالات میں اگر وہ کوئی ایسی آفر کرتا تو ممکن ہے سمانتھا کچھ دیر کے لیے سوچتی، لیکن ایسی شدید بارش میں اس نے پرکاش کی اس آفر کو خداوند یسوع کا خصوصی تحفہ ہی جانا، اور دوسرے ہی لمحے مسکراتے ہوئے کار کا اگلا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ راستے میں پرکاش نے اس سے کوئی خاص بات سوائے موسم کے نہیں کی تھی، اور معمول سے زیادہ ہونے والی بارشیں ہی دونوں کا موضوع رہیں۔
البتہ گھر کے دروازے پر اتارتے ہوئے جب اس نے بتایا کہ اس کا اپنا گھر بالکل مخالف سمت میں اور یہاں سے قریباً 6 کلومیٹر دور ہے تو سمانتھا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کوئی ایسی حسن پری بھی نہیں تھی جس کے لیے پرکاش جیسا خوبصورت اور قدآور نوجوان اس طرح قربانی دیتا۔ گھبرائیے نہیں، میں آپ کو جانتا ہوں اور روزانہ آپ کو دیکھتا بھی ہوں۔ اگلے انکشاف نے سمانتھا کا دل مٹھی میں بھینچ لیا۔ آپ مجھے، حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے وہ بات بھی مکمل نہ کر پائی۔ کیا ہم اسی طرح کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہیں گے؟ پرکاش نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ بادل زور سے گرجا اور سمانتھا کا دل دہل کر رہ گیا۔ آئی ایم سوری، آئیے نا آئیے نا۔ اس نے عجب سرشاری کے عالم میں پرکاش کو اپنے فلیٹ پر بلایا جہاں آج کل وہ اکیلی ہی رہتی تھی کیونکہ اس کی ماں کچھ روز پہلے ہی اپنی مشنری کے ساتھ کسی دور دراز علاقے میں گئی تھی۔ سمانتھا نے پرکاش کے لیے کافی تیار کی اور اس کی باتوں کے نشے میں ڈوبتی چلی گئی۔ پرکاش کی باتیں اسے بہت عجیب لیکن بڑی دل نشین لگ رہی تھی۔ پرکاش نے بتایا کہ وہ بزنس مین ہے، تامل ناڈو کا رہنے والا ہے اور گزشتہ 15-20 روز سے سمانتھا کو چھپ کر دیکھتا رہتا ہے۔ سمانتھا کا فگر اس کی کمزوری بن گیا تھا۔ اس نے کھل کر اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ آج وہ بہرحال سمانتھا سے اظہار محبت کرنے والا تھا۔ سمانتھا کے لیے یہ سب کچھ کسی خواب کے موافق تھا۔ خوشی سے اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کے بضد ہونے پر ہی پرکاش نے وہ رات سمانتھا کے فلیٹ میں گزاری اور پہلی ہی رات یہ بات بھی اپنے عمل سے ثابت کر دی کہ اسے واقعی سمانتھا کا فگر بہت پسند ہے۔ پرکاش اور سمانتھا کی محبت بانس کے درخت کی طرح پروان چڑھی۔ پرکاش نے اسے تامل ناڈو آنے کی دعوت دی اور اس کے لیے سارے اخراجات بھی خود ہی برداشت کیے۔ تامل ناڈو میں سمانتھا کا استقبال کسی شہزادی کی طرح ہوا جس سے سمانتھا پگھل پگھل گئی۔ دونوں کی محبت کا آغاز بڑا ہی طوفانی تھا۔ 3 ماہ تک دونوں ایک دوسرے کی شدید ضرورت بنے رہے۔ سمانتھا کی زندگی میں پرکاش گو پہلا آدمی تو آیا نہیں تھا، البتہ بہت عرصے بعد اسے پرکاش جیسا جوان مرد نصیب ہوا تھا۔ ایک روز پرکاش نے اسے اپنی آمدن ڈبل کرنے کی ایسی آسان ترکیب بتائی کہ سمانتھا اش اش کر اٹھی۔ زیادہ تر ایجنسی کے لوگ تمہاری ٹریول ایجنسی کے گاہک ہیں۔ تم نے کچھ نہیں کرنا، بس معمول کا کام کرتی رہو۔ البتہ جب کسی بھی ایجنسی، خصوصاً پاکستان اور چین کی ایجنسیوں کی کوئی ٹکٹ بنے تو اس کی تفصیلات کا ایک فیکس اس نمبر پر کر دیا کرو۔ اس نے ایک نمبر لکھ کر سمانتھا کو دیا۔ لیکن اس طرح کوئی پرابلم تو نہیں آئے گی نا؟ سمانتھا نے لالچی نگاہوں سے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ نو پرابلم ڈارلنگ، پرکاش نے اسے اپنی باہوں میں بھینچتے ہوئے کہا، اور سمانتھا نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کٹمنڈو میں قریباً ہر قابل ذکر سفارت خانے یا قونصلٹ کے ملازمین ایئر لائن کا ٹکٹ بنوانے کے لیے شاہد میاں کی ایجنسی میں ہی آیا کرتے تھے۔ سمانتھا ٹکٹ ہولڈر کا نام، فلائٹ کا نمبر اور وقت الگ سے نوٹ کرتی اور فیکس کر دیتی۔ ہر ماہ بندھی ہوئی رقم کا لفافہ اسے اپنے گھر وصول ہو جاتا جو عموماً دستی دیا جاتا تھا۔ سمانتھا کو اب اس کام کا مزہ آنے لگا تھا۔ 1 سال بعد ہی پرکاش غائب ہو گیا، لیکن اب سمانتھا بھی بڑی سمجھدار ہو گئی تھی۔ اسے اچھی طرح اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ پرکاش کون تھا اور اب اس کی جگہ راہ کا کون سا اسٹیشن آفیسر اس سے رابطہ کر رہا ہے۔ اسے مزید سہولت کے لیے مقامی فون نمبر دے دیا جاتا تھا جہاں فون کر کے وہ کسی بھی سفارتکار کی ٹکٹ سے متعلق معلومات بتایا کرتی تھی۔ یہ بڑا آسان اور محفوظ طریقہ تھا۔ اس دوران سمانتھا نے خود پیش رفت کر کے اپنی پی آر میں اضافہ کر لیا تھا اور اپنے دوستوں کے ذریعے اکثر بھارت کے بڑے بڑے شہروں کے چکر لگا لیا کرتی تھی۔ تحفے تحائف اسے الگ مل جایا کرتے تھے اور ہر ماہ بندھا ہوا مشاہرہ تو تھا ہی۔ اب سمانتھا کو اس بات کا علم بھی ہو گیا تھا کہ اس کے دوستوں کو زیادہ تر کن مسافروں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ پاکستان اور چین کے سفارتکاروں کا ٹکٹ بننے کے بامشکل 10 منٹ کے بعد ہی ان کے فلائٹ شیڈیول سے وہ اپنے دوستوں کو مطلع کر دیا کرتی تھی۔ اس روز جب شاہد میاں نے اسے پاکستان ایمبیسی کے آفیسر نعمان کے لیے خصوصی سیٹ حاصل کرنے کے لیے کہا تو سمانتھا کے ذہن میں شاہد میاں سے زیادہ اس کا نیا باس اشوک موجود تھا، جو نہ صرف پرکاش کی جگہ لے چکا تھا بلکہ پرکاش کی طرح سمانتھا نے اس سے پکی دوستی بھی کر لی تھی۔ 5-6 روز کے بعد ایک آدھ رات دونوں اکٹھے ضرور بسر کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کی دوستی مزید مضبوط ہوتی رہے۔ اس کا مشاہرہ تو پہلے سے دوگنا ہو ہی گیا تھا، اس کے علاوہ بھی مختلف بہانوں سے اشوک اسے نوازتا رہتا تھا۔ تحفے تحائف اس کے سوا ہوتے تھے۔ نعمان ٹریول ایجنسی پر خود ٹکٹ بنوانے آیا تھا،
اس لیے اس کا ناک نقشہ بھی سمانتا نے ذہن نشین کر لیا تھا، جس میں اب وہ کافی ماہر بھی ہو چکی تھی۔ اسی روز شام 6 بجے اشوک نے اس سے معمول کی ملاقات کرنی تھی، اور جب اس نے اشوک کو نعمان کی بکنگ کے متعلق بتایا تو جیسے اشوک کو زندگی کا شاندار سرپرائز مل گیا ہو۔ اس نے اگلے ہی لمحے سمانتھا سے اجازت طلب کی تو سمانتھا حیران ہی رہ گئی، لیکن خلاف توقع ایک لفافہ اس نے سمانتھا کی طرف وقت سے پہلے ہی بڑھا دیا تھا، جسے سمانتھا نے حیرت سے وصول کیا۔ لیکن آج تو 16 تاریخ ہے، اشوک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور میں تو… بھول جاؤ اسے سمانتھا ڈارلنگ، یہ میری طرف سے اسپیشل گفٹ ہے، کرسمس گفٹ اس کے علاوہ ہوگا۔ اس نے سمانتھا کی بات پھر کاٹ دی، اور سمانتھا کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اب وہ بہت ہوشیار ہو چکی تھی، اسے اندازہ ہو گیا کہ لاشعوری طور پر ہی صحیح اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے جس کا اسے معمول سے زیادہ انعام مل رہا ہے۔ اشوک کے اس طرح اچانک وہاں سے چلے جانے پر تو اسے اپنی بات کا یقین ہو چلا تھا، کیونکہ آج انہوں نے سابقہ معمول کے مطابق یہاں سے اکٹھے شام کو ڈنر کے لیے جانا تھا، جس کے بعد اشوک اس کے ساتھ رات گزار کر الگ صبح واپس جایا کرتا تھا۔ اشوک نے یہ خبر اور متعلقہ مسافر کی تفصیلات ذہن نشین کرنے کے بعد اپنے آفس میں آ کر کمپیوٹر سنبھال لیا تھا۔ کمپیوٹر کو دی گئی نعمان کی صورت سے متعلق تفصیلات نے کمپیوٹر سکرین پر نعمان کا جو خاکہ دکھایا تھا وہ بالکل اس تصویر سے ملتا تھا جس کی درجنوں کاپیاں را کے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن آشیش کمار کی طرف سے انہیں فراہم کی گئی تھیں۔ اس نے فتح کے نشے میں سرشار فون پر یہ اطلاع جب آشیش کمار کو دی تو آشیش کمار نے جس گرم جوشی سے اس کا شکریہ ادا کیا، اس کا احساس اسے فون پر ہی ہو گیا تھا۔ اور ہاں، لڑکی پر نظر رکھنا، اس نے آخری بات کہہ کر فون رکھ دیا۔ اشوک زیر لب مسکرا دیا۔ لڑکی کہیں نہیں بھاگی جا رہی سر، سالی ہم سے بچ کر جا کہاں سکتی ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا، پھر خود ہی ہنسنے لگا۔ ہلٹن ہوٹل کے کمرہ نمبر 223 میں موجود فلائٹ انجینئر راجن سنگھے نے معمول کے مطابق صبح اٹھ کر بیڈ ٹی لی تھی۔ اس کے بعد وہ نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا اور تیار ہونے کے بعد اس نے ناشتہ اپنے کمرے میں منگوا لیا۔ ناشتے کے دوران وہ ٹی وی پر معمول کی خبریں سنا کرتا تھا، کیونکہ اخبار دیکھنے کا موقع اسے کم ہی ملتا تھا۔ ہلٹن ہوٹل کے مین کچن میں کمرہ نمبر 223 سے ناشتے کے لیے آنے والی کال ہیڈ ویٹر دھن راج بہادر نے سنی، اور اب وہ معمول کے مطابق اس کے لیے ناشتہ ٹرے میں سجا رہا تھا۔ ٹرے اٹھا کر اس نے انچارج کچن کو بل سے آگاہ کیا، جہاں سے ایک کاپی اکاؤنٹس برانچ کو چلی گئی اور کچن سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لفٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ خالی لفٹ میں داخل ہو کر اس نے آخری منزل کا بٹن دبایا اور اپنے ایپرن کی جیب میں موجود ایک پڑیا نکال کر اسے احتیاط سے کھولتے ہوئے سارا صفوف چائے کی کیتلی میں اچانک انڈیل دیا۔ یہ کام اس نے بڑی تیزی سے اور بغیر کسی گھبراہٹ کے کیا تھا، جیسے اس کا عادی رہا ہو۔ لفٹ اس دوران آخری منزل پر پہنچ کر رک گئی تھی، جہاں سے اس نے واپسی کے لیے دوسری منزل کا پش بٹن دبا دیا اور اطمینان سے باہر نکل آیا۔ کمرہ نمبر 223 کے سامنے پہنچ کر اس نے بڑے شریفانہ انداز میں دستک دی۔ دروازہ راجن سنگھے نے کھولا۔ دھن راج بہادر نے مسکراتے ہوئے اسے صبح بخیر کہا اور اندر داخل ہو کر بڑے سلیقے سے چائے کے برتن میز پر سجا دیے۔ 20 منٹ کے بعد برتن لے جانا، مجھے آج 12 بجے چیک آؤٹ کرنا ہے۔ راجن سنگھے نے اس کی طرف دیکھے بغیر ٹی وی پر نظریں جماتے ہوئے کہا، یس سر۔ دھن راج بہادر نے اطاعت میں گردن ہلائی اور مزید خدمت کا استفسار کرنے کے بعد کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے کچن کی طرف واپس جانے کے بجائے مین ہال کا رخ کیا اور ٹیلی فون کاؤنٹر کی طرف چلا گیا، جہاں لوکل کال فری کی سہولت موجود تھی۔ فون سے اس نے ایک لوکل نمبر ملایا اور دوسری طرف موجود مسٹر ورما سے بات کرتے ہوئے اسے کام ہو گیا سر کہہ کر فون رکھ دیا۔ اب وہ اطمینان سے اپنے کچن کی طرف جا رہا تھا۔ را کے نیپال میں موجود سب ہیڈ کوارٹر میں موجود مسٹر ورما نے جیسے ہی دھن راج بہادر کی کال سنی، اس نے اگلے ہی لمحے اس پیغام کو انتہائی محفوظ مواصلاتی رابطے پر آشیش کمار تک پہنچا دیا، جس نے مسکراتے ہوئے ورما کا شکریہ ادا کیا اور اپنے ایک ہاتھ کی بند مٹھی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ مارا، اس نے کہا اور خود ہی ہنسنے لگا۔ آپریشن ریڈ سٹار شروع ہو چکا تھا۔ راجن سنگھے نے معمول کا ناشتہ کرنے کے بعد اپنی گرل فرینڈ کا نمبر ملایا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے ہر اس اسٹیشن پر جہاں سری لنکن ایئر لائن آپریٹ کرتی تھی، وقت گزاری کے لیے کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ضرور رکھی ہوئی تھی۔ 45 سال عمر ہونے کے باوجود وہ بمشکل 30 سال کا دکھائی دیتا تھا
اور ابھی تک کنوارا تھا۔ اس کا فلسفہ زندگی میں بڑا عجیب تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے اکثر کہا کرتا تھا کہ اگر شادی کے بغیر کام چل رہا ہے تو یہ جھنجھٹ پالنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ٹھیک 20 منٹ کے بعد اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور راجن سنگھے نے بڑبڑاتے ہوئے سنہالی زبان میں دھن راج بہادر کو گالی دے دی۔ سالہ ڈالر ٹپ کے لیے کیسا باولا ہوا جاتا ہے۔ دروازہ کھولنے پر اسے پھر دھن راج بہادر کا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ اٹھا لو۔ اس نے نگاہ غلط ڈالتے ہوئے اپنی جیب سے $1 نکالا اور ٹرے پر پھینک دیا۔ ناشتے کا بل تو ایئر لائن نے ادا کرنا تھا، لیکن راجن سنگھے نے ٹپ دینے میں بھی کبھی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ بھارت، نیپال اور سری لنکا کے قریباً تمام 5 اسٹار ہوٹلوں کے ویٹر اسے پہچاننے لگے تھے۔ دھن راج بہادر نے $1 کا نوٹ اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے قریباً جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ راجن سنگھے نے دوبارہ اپنی گرل فرینڈ سے فون پر بات چیت شروع کی اور اسے اگلے 24 گھنٹے کے بعد اسی ہوٹل میں رات گزارنے کا مژدہ سنا کر فون بند کر دیا۔ اسے یہ فلائٹ لے کر کھٹمنڈو سے دہلی، وہاں سے لاہور اور اسی طرح واپس آنا تھا، جس کے بعد 2 دن آرام کو ملنے تھے، جس سے راجن سنگھے نے بھرپور فائدہ اٹھانے کا منصوبہ ابھی سے بنا لیا تھا۔ فلائٹ کی روانگی شام 7 بجے تھی اور اسے 4 بجے ایئرپورٹ پر رپورٹ کرنا تھی، کیونکہ جہاز میں سامان کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ اسی کی نگرانی میں کی جاتی تھی۔ راجن سنگھے نے قریباً 11:30 بجے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا اور ایئر لائن کے آفس چلا آیا۔ یہاں اسے اپنے ساتھیوں سے گپ شپ لگانے کا موقع مل جایا کرتا تھا۔ ناشتہ کیے اسے قریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ یہاں اس کی ساتھیوں نے سٹیورڈ فرینکلن کی شادی کی خوشی میں چھوٹے سے جشن کا اہتمام کر رکھا تھا۔ راجن سنگھے نے بھی اپنے ساتھیوں کی دیکھا دیکھی اسکاچ کا ایک چھوٹا پیگ لے لیا، حالانکہ یہ خلاف قانون بات تھی، کیونکہ فلائٹ والے دن ان لوگوں کو ڈرنک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ راجن سنگھے ڈسپلن کی خلاف ورزی کا کبھی جان بوجھ کر مرتکب نہیں ہوا تھا، لیکن آج تو یہاں سبھی ڈسپلن کی دھجیاں اڑا رہے تھے، پھر وہ کیوں پیچھے رہتا؟ 15-20 منٹ کے بعد یہ ہنگامہ فرو ہوا تو وہ ایئر لائن سٹاف کے کامن روم میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ دوپہر قریباً 1:30 بجے اسے اپنے پیٹ میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ بمشکل وہ واش روم تک پہنچا اور زندگی کے بدترین ڈائریا کا شکار ہو گیا۔ اس کی الٹیاں تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ساتھیوں نے راجن سنگھے کو بدقت تمام ایمرجنسی میں پہنچایا، جہاں سے انہیں بتایا گیا کہ وہ 3-4 دن تک کسی فلائٹ پر جانے کے لائق نہیں رہا۔ یہ کوئی خطرناک صورتحال نہیں تھی۔ عموماً ایسی ایمرجنسی پیش آتی رہتی تھی، اسی لیے ایئر لائن کی طرف سے خصوصاً انٹرنیشنل فلائٹس کے لیے کچھ عملے کو سٹینڈ بائی رکھا جاتا تھا۔ 3 بجے فلائٹ انجینئرز نارائن دت کو حکم ملا کہ وہ ایمرجنسی ڈیوٹی کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ جائے۔ نارائن دت فون رکھ کر مسکرایا اور اس نے فوراً ہی ایک لوکل کال کے ذریعے یہ اطلاع دیوان چند کو دے دی، جس نے ویل ڈن کہہ کر فون رکھ دیا۔ نارائن دت اب ایئرپورٹ کی طرف عازم سفر تھا، جہاں اس نے اچانک ملنے والی اس ڈیوٹی پر سخت ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج اسے کتنا اہم کام چھوڑ کر آنا پڑا۔ یہ سالہ راجن سنگھے بھی عجیب آدمی ہے، کس نے کہا تھا بے وقت ڈرنک کرنے کو؟ اس نے بظاہر دل کی بھڑاس نکالی۔ لیو اٹ یار، چھوڑ اسے، کیپٹن داسا نے اس کے کندھے پر ہاتھ دھرتے ہوئے کہا، اور نارائن دت نے اس کی بات مان لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی جہاز پر مسافروں کی سامان کی لوڈنگ شروع ہو گئی۔ اب سامان خورد و نوش اور دوسری ضروریات اندر پہنچائی جا رہی تھی۔ اس سارے آپریشن کی نگرانی نارائن دت کر رہا تھا۔ لوڈنگ معمول کے مطابق ہو رہی تھی اور کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ خواہ اس بڑے سیف نما ڈبے کو کھول کر دیکھے، جس میں معمول کے سامان کے علاوہ کچھ غیر معمولی سامان بھی جہاز میں پہنچ چکا تھا۔ مسافروں نے چیک ان شروع کر دیا تھا اور ابھی آدھے مسافر ہی بمشکل جہاز میں داخل ہوئے تھے جب نارائن دت کا کام مکمل ہو گیا۔ جہاز کی نچلی منزل پر لوڈنگ مکمل ہونے کی اطلاع اس کی طرف سے ملنے پر معمول کے مطابق سیکیورٹی سٹاف کے 2 ممبران اندر آ گئے، جنہوں نے بڑی بددلی سے اندر الماریوں اور گیلریوں میں ترتیب سے رکھے سامان پر سرسری نظریں دوڑائیں اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ نارائن دت نے پہلے سے گتے میں پھنسے کاغذات ان کی طرف بڑھائے۔ دونوں نے باری باری اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ نارائن دت نے مسکراتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ساتھ ہی جہاز کے پیٹ سے لگی سیڑھی کے ذریعے باہر آ گیا۔ تینوں اب گراؤنڈ پر کھڑے باتیں کرتے ہوئے ان مسافروں کی طرف دیکھ رہے تھے جو قطار میں لگے جہاز میں سوار ہو رہے تھے۔ پھر دونوں سیکیورٹی آفیسر اس سے ہاتھ ملا کر اپنے لیے منتظر کار میں بیٹھ کر لاؤنج کی طرف چلے گئے، جبکہ تکنیکی عملے نے جہاز کی نچلی منزل کو لاک کرنا شروع کر دیا۔ اگلے 15 منٹ بعد چیک ان مکمل ہو گیا
اور اب نارائن دت جہاز میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ معمول کے مطابق فرسٹ کلاس میں اپنے لیے پہلے سے مختص سیٹ پر بیٹھ گیا۔ پینسل کی تمام لائٹس ایک ایک کر کے روشن ہو رہی تھی۔ کیپٹن داسا نے جہاز کے معمول کے کل پرزے چیک کر لیے تھے اور اب وہ اے ٹی سی کی طرف سے اگلے اشارے کا منتظر تھا۔ موسم کی پوزیشن کیا ہے؟ اس نے معمول کا سوال کر دیا، حالانکہ اسے علم تھا کہ موسم ٹھیک ہی ہے، ایک دم شاندار، زبردست۔ دوسری طرف سے جواب ملا، تھینک گاڈ، اب دیر کس بات کی ہے؟ کیپٹن داسا نے کہا، رن وے کلیئر ہو رہا ہے۔ اے ٹی سی سے جواب ملا اور اگلے ہی لمحے سبز لائٹ ٹمٹمانے لگی، جس کا مطلب تھا کہ وہ ٹیک آف کر سکتا ہے۔ فرسٹ کلاس میں موجود فلائٹ پر سر کامنی نے مائک سنبھالا اور مسافروں سے مخاطب تھا، خواتین و حضرات، کیپٹن داسا اور اس کے عملے کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ ہم پرواز کے لیے تیار ہیں، برائے مہربانی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں، سگریٹ بجھا دیں اور اپنے سامان کی سیٹ میں رکھی احتیاطی تدابیر کی کتاب پڑھ لیں۔ سری لنکا ایئر لائن کے انتخاب کا شکریہ، امید ہے ہمارا سفر آپ کے ساتھ بہت خوشگوار گزرے گا۔ بوئنگ 737 کے مسافروں نے سکھ کا سانس لیا کہ فلائٹ ان ٹائم تھی، کیونکہ ایسا یہاں بہت کم ہوتا تھا۔ پہاڑی علاقہ اور بادلوں کی وجہ سے عموماً فلائٹس لیٹ ہو جایا کرتی تھیں۔ بزنس کلاس میں بیٹھے نعمان نے ایک مرتبہ پھر کنکیوں سے اپنے دائیں طرف کی آخری رو میں بیٹھے اس لمبے تڑنگے سیاہی مائل گندمی رنگ والے نوجوان کو دیکھا اور دوبارہ اپنی نظریں اخبار پر جما دیں۔ اپنی تربیت یا عادت کے مطابق وہ عموماً جہاز میں بیٹھتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں یہ نوجوان شروع ہی سے اسے کھٹک رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے نوجوان جو دکھائی دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ ایسا ہے نہیں، اور اس کے کپڑوں سے لے کر بیٹھنے کے سٹائل اور آنکھوں پر لگی رے بین اینک کی طرح سب کچھ جعلی ہے۔ بھاڑ میں جائے، مجھے کیا لینا دینا اس بات سے؟ اس نے دلی اتر جانا ہے 2-2.5 گھنٹے بعد، پھر یہ میرا مسئلہ تو نہیں۔ اس نے سوچا اور اس ایئر ہوسٹس کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کے سیٹ سنبھالنے کے فوراً بعد ہی خدمت پر جت گئی تھی۔ ایئر ہوسٹس جس کے سینے پر مونیکا کے نام کی پلیٹ سجی تھی، اس کے سامنے ٹرے میں نیم گرم تولیے لیے کھڑی تھی۔ نعمان نے شکریہ ادا کرتے ہوئے تولیہ اٹھایا، اسے کھول کر 2-3 مرتبہ لہراتے ہوئے قدرے ٹھنڈا ہونے پر اس سے اپنا منہ صاف کرنے کے بعد تولیہ دوبارہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ جہاز نے رن وے پر ٹیکسی کرنے کے بعد اب رفتار پکڑ لی تھی۔ ہم ٹیک آف کر رہے ہیں، عملہ اپنی سیٹیں سنبھال لے۔ کیپٹن داس کی آواز سنائی دی اور جہاز کے پہیے زمین سے بلند ہونے لگے۔ مناسب بلندی پر پہنچ کر پہیے سمٹنے کے بعد جہاز کے پیٹ میں داخل ہو گئے اور اب فلائٹ نارمل انداز میں اپنی منزل کی طرف گامزن تھی۔ کھٹمنڈو کے پہاڑی سلسلے میں ہونے کی وجہ سے جہاز کے مسافروں کو سیٹ بیلٹ باندھے رکھنے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن اس مشورے پر سوائے چند مسافروں کے اور کسی نے عمل نہ کیا۔ جہاز کے نارمل ہوتے ہی فلائٹ پر سرکامنی اپنی ساتھی ایئر ہوسٹس مونیکا کے ساتھ مشروبات کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی فرسٹ کلاس کے مسافروں کی خدمت میں جت گئی۔ نعمان اخبار بینی میں مصروف تھا۔ اسے علم ہی نہ ہو سکا کہ کب وہ مشتبہ نوجوان اپنی جگہ سے اٹھ کر فرسٹ کلاس کی لیبارٹری کی طرف گیا، جس کے سامنے نارائن دت کھڑا تھا۔ نارائن دت اور نوجوان کی نظریں آپس میں ٹکرائیں اور دونوں نے مخصوص اشارہ دے دیا۔ نارائن دت کے اشارے پر وہی نوجوان لیبارٹری سے ملحقہ ایک چھوٹا سا دروازہ کھول کر اندر جا گھسا۔ دروازے کے اندر کے راستہ جہاز کے پیٹ میں اتر گیا، جہاں ان کا مطلوبہ سامان پہلے سے محفوظ تھا۔ فرش کا تختہ جو کھلا ہوا تھا سرکا کر وہ تیزی سے سیڑھیاں نیچے اتر گیا۔ تختہ اس نے اوپر سے بند کر دیا اور اب تیزی سے اس سیف نما باکس کو تلاش کر لیا جس کو نارائن دت کی نگرانی میں کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے جہاز میں لوڈ کیا گیا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے جہاز کی بوگی میں موجود ایک ایک باکس اور یہاں کی ساری ترتیب کا مکمل علم تھا۔ 2 منٹ ہی بامشکل گزرے تھے جب وہ مطلوبہ باکس کے سامنے کھڑا تھا۔ اپنی جیب میں موجود ایک چابی سے اس نے لاک کھولا اور اس میں پہلے سے موجود ایک بیگ باہر نکال لیا۔ بیگ کی زپ کھولنے پر وہ زیر لب مسکرایا۔ ایک پستول اس نے نکال کر اسے سٹینڈ بائی پوزیشن میں کیا اور بیگ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر لاپرواہی سے چلتا اوپر آ گیا۔ نارائن دت بظاہر مسافروں سے معمول کی گپ شپ کرتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا، لیکن اس نے دروازے کے سامنے سے اپنی پوزیشن نہیں بدلی تھی۔ نوجوان کے نیچے اترنے کے ٹھیک 4 منٹ کے بعد دروازے کے باہر پہنچ گیا۔ جہاز کے نیچے اترنے کا یہ راستہ فرسٹ کلاس اور اکانومی کلاس کے اتصال پر واقع تھا۔ اسے وہاں پہنچے بمشکل ابھی 1 منٹ ہوا تھا جب اکانومی کلاس کے دوسری رو سے اٹھ کر ایک اور نوجوان اس کی طرف بڑھا۔
اسے اٹھتا دیکھ کر نارائن دت کی پوزیشن والی رو کی 5ویں سیٹ سے ایک اور نوجوان اٹھا اور دونوں اپنی دانش میں لیبارٹری کی طرف جا رہے تھے۔ نارائن دت دروازے سے اس طرح لگ کر کھڑا تھا کہ جہاز کا کوئی مسافر اندر کی کوئی نقل و حرکت محسوس نہ کر سکے، البتہ اس کے کان ایک مخصوص آواز کے منتظر تھے جو اسے اب سنائی دینے لگی تھی۔ جہاز کی بوگی میں اترنے والا بیگ سمیت واپس اوپر آ گیا تھا۔ نارائن دت اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اب وہ اپنے سامنے والی قطار میں بیٹھے ایک چھوٹے سے بچے سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ اکانومی کلاس سے آئے ہوئے دونوں نوجوانوں نے جو مخالف سمتوں سے یہاں آئے ہوئے تھے اس کی پوزیشن سنبھال لی تھی۔ چھوٹا سا دروازہ کھلنے، نوجوان کے باہر آنے اور اپنے ساتھیوں تک ہینڈ گرنیڈ اور پستول منتقل کرنے میں بمشکل 1-1.5 منٹ لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ حیران اور خوفزدہ مسافروں کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا، 3 عمل بڑی برق رفتاری سے وقوع پذیر ہوئے۔ نیچے سے اوپر آنے والے نے نارائن دت کی گردن پر پستول رکھ کر اسے دھکا دے کر فرسٹ کلاس میں دھکیلا۔ اکانومی کلاس کے دونوں نوجوانوں نے اسلحہ لہراتے ہوئے جہاز کے آخری اور شروع کے کونے میں پوزیشن سنبھالی اور فرسٹ کلاس میں موجود ان کے چوتھے ساتھی نے بڑی پھرتی سے نیچے سے آنے والے نوجوان سے پستول وصول کر کے پائلٹ کیبن کا رخ کیا۔ نعمان کے سامنے سے ہائی جیکر نارائن دت کی گردن پر پستول کی نال جمائے اتنی تیزی سے گزرا کہ اسے احساس ہی نہ ہو سکا۔ پائلٹ کیبن کے سامنے پہنچ کر نوجوان نے نارائن دت کی گردن پر پستول کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے دروازہ کھولنے کا حکم دیا اور اس کی طرف سے معمولی سے انکار پر اس کی گردن پر پستول کا دستہ مار کر اسے زمین پر گرا دیا۔ نارائن دت کا مشن مکمل ہو چکا تھا۔ وہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس دوران اس کے ساتھی نے کیبن کے ساتھ کھڑی ایئر ہوسٹس مونیکا کی طرف پستول سیدھی کر کے ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا اور جھٹکے سے ٹیلی فون نما مائک الگ کر کے اس پر مسافروں سے مخاطب ہوا، خبردار کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ نعمان نے اچانک ہی اس آواز پر چونک کر گردن سیدھی کی تو فرسٹ کلاس کی پہلی رو میں کھڑے نوجوان کو مسافروں کی سمت پستول تاننے دیکھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ہینڈ گرنیڈ پکڑا ہوا تھا۔ لاشعوری طور پر نعمان نے دائیں طرف گردن گھمائی تو مشتبہ نوجوان غائب تھا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا اور وہ فوراً سمجھ گیا کہ وہ ان کا ساتھی ہی تھا۔ کیا کروں؟ فوراً ہی اس سوال نے اس کے دل و دماغ پر دستک دی۔ اس کے ضروری کاغذات اور پاسپورٹ سر پر لگے لگیج باکس میں اس کے بریف کیس میں تھے۔ نہ جانے نعمان کو کس نادیدہ طاقت نے ابھی سے ان کے متعلق متفکر کر دیا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ کسی بھی طرح اپنا پاسپورٹ ضائع کر کے اپنی شناخت ان لوگوں سے چھپانا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اسے اب اس سوال کا جواب تلاش کرنا تھا۔ کیپٹن داسا نے اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر گردن گھمائی تو ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو اپنی طرف پستول سیدھے کیے دیکھا۔ لاشعوری طور پر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے ایک کونے پر موجود بٹن کو دبا دیا۔ یہ ایمرجنسی سگنل تھا جس کے ذریعے اس نے فضا سے زمین پر موجود ایئرپورٹس کو جہاز کے اغوا ہونے کی اطلاع کر دی تھی۔ نہ جانے اسے کیوں اس بات کا احساس ہوا کہ شاید ہائی جیکر کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ ایسا ہی کرے۔ ہائی جیکر نے پستول اس کی گردن سے چپکاتے ہوئے اسے سختی سے حکم دیا کہ جہاز کو اس کی مرضی کے مطابق چلائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مختلف بٹن دبانے کے احکامات جاری کرنے شروع کیے جو کیپٹن داسا اور اس کے نائب نے کسی بدمزگی سے بچنے کے لیے دبا دیے۔ تم لوگوں کو کم از کم اس بات کا اچھی طرح علم ہو گیا ہوگا کہ میں بھی تمہاری طرح کا پائلٹ ہوں۔ اس نے طنزیہ انداز سے مسخروں کی طرح پستول باری باری دونوں کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اناؤنسنگ مائک سنبھال لیا اور اب وہ اس میں بول رہا تھا، معزز خواتین و حضرات، میرا نام شامل خان ہے۔ میں تحریک جہاد کا کمانڈر ہوں۔ یہ جہاز اغوا ہو کر ہمارے قبضے میں آ چکا ہے۔ اب تک آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ساتھیوں نے پوزیشن سنبھال لی ہے۔ ہم نے جہاز میں ڈائنامائٹ نصب کر دیا ہے اور میں آپ سے کسی بھی مسافر کی معمولی سی چالاکی یا ہیرو بننے کی کوشش کا نتیجہ فوری تباہی ہوگا۔ میری درخواست ہے کہ چپ چاپ اپنی سیٹوں سے بندھے رہیں۔ تمام مسافر سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ ہم 2 منٹ بعد آپ کو چیک کریں گے۔ جس کی سیٹ بیلٹ کھلی ملی اسے فوراً گولی مار دی جائے گی۔ خدا حافظ۔ اس کے منہ سے آخری بات نکلنے کی دیر تھی کہ خوفزدہ اور چیختے چلاتے مسافروں نے فوراً سیٹ بیلٹس باندھنا شروع کر دیں۔ کسی گھبراہٹ کے بغیر ہی صحیح نعمان نے بھی اس حکم پر عمل کیا تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں ان کی چالاکی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہا۔ یہ لوگ واقعی زبردست تربیت یافتہ اور ہوشیار دکھائی دے رہے تھے، لیکن شامل خان
تحریک جہاد، یہ کیا فراڈ ہے؟ کئی سوالات اس کے دل و دماغ میں جنم لے رہے تھے اور اسے کسی کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ 2 منٹ گزر گئے۔ خواتین و حضرات، اب ہم چیکنگ شروع کر رہے ہیں۔ اگلے اعلان نے خوفزدہ مسافروں کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ اکانومی کلاس میں موجود 2 مسلح ہائی جیکروں میں سے ایک نے، جو آخری کونے میں موجود تھا، تیزی سے مسافروں کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ جان جانے کے خوف سے کسی کی کیا مجال جو اس حکم کی خلاف ورزی کرتا۔ لیکن اچانک ہی جہاز چیخوں کی آواز سے گونجنے لگا۔ ہائی جیکر نے جہاز کے باہری دروازے کے ساتھ موجود سیٹ پر بیٹھے نوجوان کو سر میں گولی مار کر گرا دیا۔ یہ جہاز کا گارڈ تھا، جس کی پوزیشن کا انہیں پہلے سے علم تھا۔ اس فلائٹ میں 2 کمانڈوز سویلین کپڑوں میں موجود تھے۔ دوسرے کو فرسٹ کلاس میں دوسرے ہائی جیکر نے اس انجام سے دوچار کر دیا۔ دونوں کے مردہ جسموں سے انہوں نے پستول الگ کر کے اپنے قبضے میں لے لیے۔ مسافروں کے چہروں پر خوف سے مردنی طاری تھی۔ کئی کمزور دل والوں کی حالت واقعی بگڑنے لگی تھی۔ اچانک ہی جہاز شامل خان کی آواز سے گونجنے لگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو ہم آپ میں سے کسی کو گولی نہیں ماریں گے۔ اعلان ختم ہوا۔ نعمان سوچ رہا تھا کہ اس کا واسطہ بہت خطرناک ہائی جیکروں سے ہے، جو مسافروں کی نفسیات سے کھیلنے اور انہیں مفلوج کیے رکھنے کے فن سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مرنے والے دونوں کون ہیں، اور ان کے ساتھ ہی اسے باقی سارے کھیل کی بھی سمجھ آ گئی تھی۔ جو شخص خود کو شامل خان کہہ رہا تھا، وہ بھارتی دہشت گرد تھا، اور جس تنظیم کے نام کا انہوں نے اعلان کیا تھا، وہ بھی را کی ہی کوئی خود ساختہ تنظیم ہو سکتی تھی۔ نعمان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ضرور اس پر کوئی مشکل وقت آنے والا ہے، اور یہ ہائی جیکنگ پہلے سے طے شدہ پلانڈ ہے۔ اب اسے ہائی جیکروں کے اگلے قدم کا انتظار تھا۔ اس نے خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر آنے والے مشکل ترین وقت کے لیے تیار کر لیا تھا۔